بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے جبکہ سورہ یوسف کا سلسلہ جاری ہے۔ رکوع نمبر 6۔ ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور اہل دربار سے کہا، اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اہل دربار نے کہا، ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وہ شخص جو یوسف کے قید خانے کا ساتھی تھا، جو دربار تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اس نے کہا، آپ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے، میں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران جو فصلیں تم کاٹو گے، اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے گا نکال لو، باقی کو اس کے بالوں میں ہی رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 برس بہت سخت آئیں گے۔ اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 7۔ بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب شاہی فرستادہ جیل خانے پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے ان عورتوں کا معاملہ صاف کیا جائے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر عزیز کی بیوی اور عورتوں نے کہا، اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں ہے، وہ بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے یوسف کو بلایا اور انہیں قدر و منزلت سے رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح یوسف کو اقتدار حاصل ہو گیا۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 8۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے اور ان کے یہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اگر تم اب کی دفعہ سونتلے بھائی کو ساتھ نہ لاؤ گے تو تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنے والد سے کہی تو والد نے کہا، اس معاملے میں کیا تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں۔ والد نے چھوٹے بھائی کو واپس لانے کا پیمان لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی اور کہا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 9۔ پھر یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا اور بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ جب سامان باندھا گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ جب سرکاری ملازموں نے سامان کی تلاشی لی تو وہ پیالہ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی کے سامان سے برآمد ہوا۔ اس کے بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ باتیں سن کر پی گیا، زیر لب بس اتنا کہا، بڑے برے ہو تم لوگ جو الزام تم لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے بہت منتیں کی کہ ہم میں سے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس لڑکے کو چھوڑ دیں، ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے، مگر ان کی بات نہیں مانی گئی۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 10۔ لڑکوں نے اپنے باپ کے پاس پہنچ کر پوری روداد سنائی اور کہا کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ والد نے کہا، میں اس پر بھی صبر کروں گا، بعید نہیں اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ پھر بچوں سے کہا، مصر میں جا کر ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اظہار حقیقت کیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس وقت بھائیوں نے کہا، واقعی ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کچھ گرفت نہیں، جاؤ یہ میرا قمیص لے جاؤ، اپنے والد کے منہ پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور سب کو میرے پاس لے آؤ۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 11۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور دوسری طرف ان کے باپ نے کہا، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، پھر خوشخبری لانے والے نے لے آیا
تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا۔ یکایک ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ جب سب مل کر مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا۔ سب مل کر بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ وہ خواب تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اسے میرے رب نے حقیقت بنا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی معیشت پوری کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے۔ سورہ یوسف رکو نمبر 12۔ زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں، ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ تم ان سے صاف کہہ دو، میرا راستہ تو وہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجے تھے وہ سب ہی انسان تھے، بستیوں میں ہی رہتے تھے، انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، ہر چیز کی تفصیل ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الحمدللہ، سورہ یوسف مکمل ہوا۔ سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکو نمبر 1۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر نہیں آتے، پھر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا، اس کے سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑ کے کھونٹ گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں، کچھ دوہرے۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ رعد رکو نمبر 2۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اللہ کے لیے سب یکساں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل لیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ اللہ ہی کو پکارنا حق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے، اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ یہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ کہو کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوا کرتے ہیں؟ حق و باطل کی مثال اسی طرح دی گئی، جب کہ پانی برسا تو سیلاب بھی اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گیا، اور ایسا ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتا ہے جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ جو جھاگ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ سورہ رعد رکو نمبر 3۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ نمبر 1، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2،
جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ نمبر 4، رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 5، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کے راستے میں علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 7، برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ابدی قیام گاہیں ہیں۔ ان کے برخلاف وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ رعد رکو نمبر 4۔ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ خبردار، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اس حال میں کہ یہ نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی، یا مردے خبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب ہی نازل ہوتی ہے۔ سورہ رعد رکو نمبر 5۔ اللہ ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دیتا ہے، آخرکار ان کو پکڑ لیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ منکرین کو ڈھیل دیتا ہے اور آخرکار ان کو پکڑ لیتا ہے اور بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف کہہ دیجئے، مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کے خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ سورہ رعد رکو نمبر 6۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ کوئی رسول بھی یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی خود لاتا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں، اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ رسول کی رسالت کی نفی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ، سورہ رعد مکمل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 1۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اور اللہ زبردست کے راستے پر۔ سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سارا راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔
सूरह इब्राहिम रुकू नंबर 2। कौम नूह, आद और समूद और इनके बाद आने वाले बहुत सी कौमों ने रसूलों का इनकार किया और शक में पड़ गए। इन्होंने हम रसूलों से कहा, तुम हमें इन बस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो। इन्होंने रसूलों से कहा, तुम हमें इन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आ रही है। इन्होंने अपने रसूल से सनद मांगी। रसूलों ने यही कहा, हम कुछ नहीं हैं मगर तुम ही जैसे इंसान। ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि तुम्हें कोई सनद ला दे। सनद तो अल्लाह ही के ज़िन से आ सकती है। अहले ईमान को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई की है। जो तकलीफ़ें तुम लोग हमें दे रहे हो, हम इन पर सब्र करेंगे। सूरह इब्राहिम रुकू नंबर 3। हर ज़माने में मुनकरीन ने अपने रसूलों से यही कहा, या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। तब अल्लाह ने कहा, हम जालिमों को हलाक कर देंगे और इनके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद करेंगे। यह इनाम है इन लोगों के लिए जो मेरे हुजूर जवाबदही का खौफ रखते हैं। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया है, इनके आमाल की मिसाल इस राख की सी है जिसे एक तूफ़ानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। इन्हें अपने किए का कोई फल नहीं मिलेगा। जब ये लोग इकट्ठा अल्लाह के सामने होंगे तो इस वक्त इनमें से जो दुनिया में कमज़ोर थे वो इन लोगों से जो बड़े बने हुए थे कहेंगे, दुनिया में तो हम तुम्हारे ताबे थे, अब तुम अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हो। वो कहेंगे, अब बचने की कोई सूरत नहीं है। सूरह इब्राहिम रुकू नंबर 4। क़यामत के फ़ैसले के बाद शैतान कहेगा, अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे और मैंने जितने वादे किए इनमें से कोई भी पूरा न किया। मेरा तुम पर कोई ज़ोर तो था नहीं। मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुमको दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही मलामत करो। यहाँ ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ ना तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा था, इससे मैं बरीउ ज़ुम्मा हूँ। अक़ीदा हक़ की मिसाल इस अच्छे पेड़ की सी है जिसकी जड़ें ज़मीन में गहरी हों और शाखें आसमान में, और वो हर आन फल दे रहा हो। बातिल की मिसाल इस बदजात पौधे की सी है जिसकी जड़ें ज़मीन के ऊपरी सतह पर हों, जो आसानी से निकाल कर फेंक दिया जाता है। ईमान वालों को अल्लाह खौल साबित के बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सिबात अता करता है। सूरह इब्राहिम रुकू नंबर 5। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं इनसे कह दो कि नमाज कायम करें और अल्लाह की राह में खुले और छुपे खर्च करते रहें, क़ब्ल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना ख़रीदो फ़रोख्त होगी ना दोस्त नवाजी हो सकेगी। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाए, पानी बरसाया, रिज़्क़ रसाई के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, दरियाओं और समंदरों में कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, दरियाओं को तुम्हारे ताबे किया, चाँद और सूरज तुम्हारे दरमियान हील के लिए लगातार चले जा रहे हैं और रात और दिन तुम्हारे लिए ही मुसख्खर हैं। इसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। अगर तुम अल्लाह की नेमत का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। वाक़या ये है कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। सूरह इब्राहिम रुकू नंबर 6। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि परवरदिगार, इस शहर मक्का को अमन का शहर बना, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। इन बुतों ने बहुतों को गुमराही में डाल दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने एक बेआब हो गया वादी में मेरी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है।
تاکہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی یہی کام لے۔ میری دعا قبول کر پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ آمین۔ سورہ ابراہیم رکو نمبر 7۔ ظالم قوموں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں، ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن مجرموں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں